السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی مقامات سیریز کی ایپیسوڈ 3۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں قلعہ ڈراور جو ضلع بھاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ کی حدود میں واقع ہے۔ ناظرین، احمد پور شرقیہ شہر سے تقریباً 40 کلومیٹر جنوب میں چولستان کے صحرا میں واقع ہے۔ احمد پور شرقیہ کے ریلوے اسٹیشن کا نام ڈیرہ نواب صاحب ہے، جو کراچی سے لاہور اور پشاور جانے والی مین ریلوے لائن پر آتا ہے۔ ناظرین، روہیو چولستان سے ملحقہ انڈیا کے صوبہ راجستھان مارواڑ راجپوتانہ کے ضلع جیسلمیر کے قریب قدیمی شہر لیدروا پہ راجہ بھوبان پنور راجپوت راج کرتا تھا۔ وہ بیٹے جیسی نعمت سے محروم تھا۔ کافی عرصہ بعد جب بیٹی نے رحمت بن کر گھر میں جنم لیا تو راجہ نے اپنے نجومیوں سے پوچھا کہ میرے بعد اس تخت و تاج کا مالک کون ہوگا۔ ناظرین، نجومیوں نے اپنی کتابیں کنگالتے ہوئے حساب کتاب لگا کر بتایا کہ جہاں پناہ آپ کی شاہی کا مالک پنواروں کی بجائے بھاٹی خاندان میں سے ہوگا۔ راجہ یہ حیرت زدہ بات سن کر آگ بگولا ہو گیا اور حکم جاری کیا کہ تمام بھاٹی راجپوتوں کی نسل کو ختم کر دیا جائے۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ ناظرین، قتل و غارت کا بازار ایسا گرم ہوا کہ خون کی ہولی سے ہر طرف بکھرتی لاشوں کے انبار لگنے لگے، مگر جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ اسی ظلم و زیادتی کو دیکھ کر بھاٹی سرداروں میں وینتی نام کی عورت نے بھیس بدل کر اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کو بچانے کے لیے اپنے بھائی ججا بھٹا سولنکی راجپوت کے پاس آ کر پناہ لی۔ کہتے ہیں یہ جگہ موجودہ قلعہ ڈراور کے مغرب کی طرف اصحاب رسول کے درباروں کے پاس پھیڑ نما کھنڈرات میں تبدیل ججا بھٹا کا قلعہ نما محل تھا۔ وینتی دیوی نے اپنے بھائی کو تمام حالات سے آگاہ کیا تو بھائی نے کہا کہ بہنا پریشان مت ہو، ہم اس ظلم کا بدلہ لے لیں گے۔ وینتی بدلے کی دھوکتی آگ میں تیرو تلوار اور دیگر جنگی آلات کی ہر وقت کثرت کرتی تاکہ پیٹ میں پلنے والا بچہ جنگجو بن کر اپنے خاندان و باٹھی قوم کا بدلہ لے سکے۔ ناظرین، پھر آخر وہ دن قریب آ گیا۔ ماموں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ شاہی شادیانے بجنے لگے، مگر وینتی نے شاہی بغل ڈھول دمامے روک کر بھائی سے کہا کہ جب تک میرا لخت جگر جوان نہیں ہوتا تب تک یہ راز راز ہی رہے، ورنہ وہ ظالم ادھر حملہ کر کے نقصان پہنچائے گا۔ ناظرین، ڈیراور سنگھ باٹی جب جوان ہوا تو ہتھیاروں سے لیس ہو کر شکار کھیلنے کے لیے نکلا تو موجودہ قلعہ جزیرہ نما جگہ کے درمیان جال کے درخت کے پاس عجیب نظارہ دیکھا کہ ایک بھیڑ نے بچے کو جنم دیا اور پاس ہی خونخوار بھیڑیا جو ہی بچے پہ لپکتا ہے تو آگ کے شعلے بھیڑ کے بچے کی حفاظت کرتے ہوئے بھیڑیے پہ پڑتے ہیں تو وہ واپس پلٹ کر پھر حملہ آور ہو کر بچے کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈیراور سنگھ نے یہ ماجرا دیکھا تو حیران ہو گیا کہ بھیڑیے کو مار کر جب اس جگہ کو کھودنا شروع کیا تو بیش بہا خزانہ نکلا۔ کہتے ہیں کہ یہ قیمتی خزانہ سکندر اعظم نے پوری دنیا کے لوٹنے کا خواب دیکھ کر جو لوٹ کھسوٹ کی وہ خزانہ دریائے ہاکڑا کی اس بیٹ نما جگہ کو محفوظ مقام سمجھ کر دبا دیا تھا تاکہ بعد میں نکال کر اپنے وطن لے جائے، مگر سکندر راجہ پورس کے لگے ہوئے تیروں کی ضرب سے سخت بیمار پڑ گیا اور سخت بخار کی کمزور حالت میں واپس روانہ ہو گیا۔ جب ڈیراور سنگھ کو یہ قیمتی ہیرے جواہرات سونا چاندی کا خزانہ ملا تو اس نے اپنے ماموں جچا سے کہا کہ ماموں، مجھے بھینس کے چمڑے جتنی جگہ دو تاکہ میں علیحدہ رہ کر شکار کھیل سکوں۔ ماموں نے لاڈلے بھانجے کی بات مان لی۔ ڈیراور سنگھ نے گنڈیر نامی موچی سے بھینس کے چمڑے کی باریک دھاگے جیسی ڈور بنوا کر موجودہ قلعے کی جگہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب ججا سنگھ نے گھیرا نما ڈور کی جگہ دیکھی تو بلبلا اٹھا اور وینتی سے شکوہ کیا تو بہن نے کہا، قلعہ بھٹے کا بنے یا بھاٹی کا، بات تو ایک ہی ہے۔ راجپوت کول کا پکا اور وعدے کا سچا ہوتا ہے، کول و اقرار سے پھرنا ایک راجپوت کا کام نہیں۔ اگر آپ کیے ہوئے وعدے پر قائم و دائم نہ رہے تو بدنامی ہوگی، لوگ تانے دیں گے، تاریخ میں بھٹوں کی وعدہ خلافی لکھی جائے گی، جگ ہنسائی ہوگی اور یہ سب باتیں مجھے جیتے جی مار کر زندہ لاش بنا دیں گی۔ ججا بھٹا نے کہا، بہن ٹھیک ہے، کیے ہوئے وعدہ کے مطابق
یہ جگہ ڈیراؤ سنگھ کی ہوئی، مگر ڈور سے باہر والی جگہ سے مٹی گارا اٹھانے نہیں دوں گا۔ تو ڈیراور سنگھ نے اوج شریف کے راجہ سے بات کی، خزانوں کا منہ کھول دیا اور تمام زیر تعمیر چیزیں اوج سے لائی گئیں۔ کہتے ہیں کہ 70 میل لمبی قطاروں کے ذریعے سے اینٹ، پتھر، گارا اور دیگر سامان قطار در قطار لایا گیا، اور 1834 عیسوی میں یہ قلعہ تعمیر ہونے لگا۔ جب جیسلمیر لیدروا کے راجہ بھوبان کو علم ہوا تو لشکر بھیج کر ڈیراور سنگھ کو مارنا چاہا، تو ڈیراور سنگھ بڑی عقل مندی اور چال بازی سے اونٹ پر سوار ہو کر رتنا گر پنڈت کے کھیت میں جا چھپا۔ پیچھا کرنے پر پہچان نہ سکے اور لشکر واپس آ گیا۔ نجومیوں نے کہا کہ اے راجہ، دیوکامٹ ڈیوراؤ سنگھ اب قلعے کا مالک بن چکا ہے، مضبوط فوج بنا کر بدلہ لے گا، پھر قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا، جس کے تمام تر ذمہ دار آپ کہلائیں گے۔ بھلا اس میں ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ ڈیراور سنگھ سے طے کر لو، بیٹی راج کرے گی اور دشمنی بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، بیٹی کا ناریل بھیجا گیا۔ وینتی، ججا بھٹا اور ڈیراور سنگھ کو پنڈتوں نے منت سماجت کر کے منا لیا۔ ڈیراور سنگھ لیدروا اور ڈیراور شہر کا مالک بن گیا، اور اسی طرح باٹھیوں نے کئی قلعے آباد کیے۔ ناظرین، 1735 تک یہ عظیم قلعہ 17 پشتوں تک ڈیراور سنگھ کے جانشینوں کے قبضے میں رہا۔ باٹی جانشینوں نے تقریباً 900 سال تک جیسلمیر، بیکانیر، مروٹ، بجنوٹ، نواں کوٹ و دریائے ہاکڑا کے کنارے بسے ہوئے شہروں پر حکومت کی۔ 1735 میں نواب صادق محمد اول نے گورگیج خیر خان کی مدد سے قلعہ پر قبضہ کر لیا، تو باٹی شاہی خاندان سمیت جیسلمیر تک لمبی سرنگ کے ذریعے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، مگر راول رائے سنگھ کو قید کر لیا۔ نواب صاحب نے 50 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کر کے قلعہ میں رہنے کی اجازت دے دی، تاکہ خفیہ ٹھکانوں، رازدار سرنگوں کے ذریعے خزانہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ مذکورہ وظیفہ 1833 تک رائے سنگھ کی اولاد بھوم سنگھ تک یہ وظیفہ جاری رہا۔ بھوم سنگھ کی اولاد ریاست جے پور چلی گئی اور بعد میں بھی گاہے بگاہے نوابوں سے ملتے رہے، عزت و احترام اور انعامات سے نوازے جاتے۔ ناظرین، اس قلعہ کے 40 خوبصورت برج ہیں، ہر برج کا نقشہ مختلف ہے۔ ان برجوں پر فوجی چوکیاں ہوتی تھیں۔ یہ شاندار مورچے اب ختم ہوتے جا رہے ہیں، جن سے تیر تلوار، توپ کے گولوں، پتھروں کے علاوہ گرم پانی سے حملے کیے جاتے۔ اس کے بیش بہا خفیہ تہہ خانوں کے علاوہ ہر راجدھانی سے ملانے والی لمبی سرنگیں تھیں، جس کا نقشہ آج تک نہیں مل سکا، کیونکہ جب نواب نے قلعہ فتح کیا تو قلعہ دار کو کہا کہ مجھے خزانہ دکھاؤ، تو وہ سرنگوں سے ہوتا ہوا 7 منازل پر مشتمل تہہ خانے میں لے گیا۔ تو قیمتی خزانوں کا انبار دیکھ کر نواب حیران رہ گیا اور تلوار کے وار سے قلعہ دار کا خاتمہ کرنا چاہا۔ تو اس نے کہا کہ نواب صاحب، مجھے مارنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ان خفیہ تہہ خانوں کی سرنگوں سے آپ نکل کر واپس زندہ نہیں جا پاؤ گے۔ نواب نے کافی کوشش کی، مگر ہر بار سرنگ میں الجھ جاتا، تب قلعہ دار کی منت سماجت کرتے ہوئے واپس نکلا۔ تو قلعہ دار سے چابیوں کا گچھا چھیننے اور تہہ خانوں کا نقشہ حاصل کرنے کے لیے قلعہ دار کے پیچھے دوڑا، تو قلعہ دار نے چابیاں ہوا میں لہراتے ہوئے مشرقی تالاب میں پھینک کر لمبی فصیل کود کر جان دے دی، اور آج تک نہ وہ چابیاں ملیں اور نہ ہی وہ نقشہ مل سکا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اگر وہ 7 منازل پر مشتمل تہہ خانوں والا خزانہ مل جائے تو ہمارا وطن پوری دنیا میں امیر ترین ملک کہلائے گا، مگر اس خزانے کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ نواب نے پرانے محلات کی تمام بنیادیں اکھاڑ بچھاڑ کر کوشش کی، مگر کوئی چیز نہ ملی۔ موجودہ قلعے کے اندر تمام بلڈنگز نواب صاحب نے نئی طرز تعمیر کر کے بنوائیں، جن میں شاہی محلات، زنان خانہ، مہمان خانہ، اسلحہ خانہ، رنگ محل، جیل خانہ، پھانسی گھاٹ اور دیگر خوبصورت کھنڈرات میں بدلی بھوت بنگلہ دکھائی دیتی ہیں۔ ناظرین، ہر عمارت میں چمگادڑوں کا بسیرا ہے۔ یہ اجڑا ہوا قلعہ نواب صاحب کے دور حکومت میں خوبصورت قلعہ تصور کیا جاتا تھا۔ ڈیراور شہر تجارتی منڈی تھا، پر رونق بازار میں دیش و دیش کے تاجر تجارت کرتے ہوئے قافلوں کی صورت میں جوک در جوک کھنچے چلے آتے۔ آج وہ شاندار پر رونق بازار کھنڈرات میں بدل چکے ہیں۔ قلعے کے باہر خوبصورت فصیل تھی جو اب معدوم ہو چکی ہے۔
उमरा और ताजरों की शानदार हवेलियाँ थीं। जनूबी पुरानी दीवार के पास खूबसूरत शो मंदिर है, जहाँ हर साल शिवरात्रि मनाकर पूजा पाठ की जाती थी, मगर अब ये मंदिर देखभाल न होने की वजह से एक खंडर में तब्दील हो चुका है। नाज़रीन, किला की तमाम तारीख़ी इमारत काबिल दीद हैं। मेन गेट, दाखिली दरवाज़ा, शाही मस्जिद, सहाबाए किराम के मज़ारात, शाही मज़ारात के अलावा हिंदुओं का रामा पीर मंदिर, तकिया रोशन फ़कीर, तकिया ताज मोहम्मद, उजड़ी हवेलियाँ, चोलिस्तानी घर, झोंपड़े, रोही के टेले, खुश मिजाज मिलनसार लोग, हंसमुख चेहरे और इसके अलावा देगर तमाम जानदार व बेजान चीज़ें काबिल दीद व काबिल तारीफ़ थीं, मगर हमारे पास वो अल्फाज नहीं जिनसे हम सहराए चोलिस्तान और इस किला की तारीफ़ कर सकें। नाज़रीन, इसी जगह पर अब हर साल 9 व 12 फरवरी को चोलिस्तान जीप रैली मुनक़िद की जाती है। मुल्क भर से शायकीन हजरात हिस्सा लेकर इसमें इंजॉय करते हैं। नाज़रीन, जीप रैली के इन दिनों में किला को दुल्हन की तरह सजा कर आतिशबाजी का नज़ारा काबिल दीद होता है। नाज़रीन, इस अजीम किले के मालिक नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी हैं, जो नवाब होते हुए भी फ़कीराना तबीयत के मालिक, गरीब परवर और सखीब इंसान थे। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको किले डरावर के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।